آئیے اب میں اس شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو اپنی آواز کے جادو اور اپنے لب و لہجے سے پورے ہندوستان میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ہمارے مئو ناتھ بھنجن کو، ہمارے شہر کو، ہمارے قصبے کو اس پر فخر ہے اور ہمیں بھی فخر ہے، ہماری بزم کو فخر ہے۔ پورے ہندوستان میں ہمارے مئو کا نام روشن کرنے والا اور مئو کی رہنمائی کرنے والا شاعر جناب فاروق دلکش اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے تالیوں سے استقبال کیجئے جناب فاروق دلکش صاحب کا۔ ان 4 مصروں کے ساتھ ہم انہیں زحمت کلام دے رہے ہیں کہ ہر زخم میرا مہکا مہکی میری تنہائی، ہر زخم میرا مہکا مہکی میری تنہائی، جب یاد تیری دل میں چپکے سے چلی آئی، اور یہ سوچ لیا اس نے ناراض ہوں میں اس سے، ہاتھوں میں لگی مہندی جب رنگ نہیں لائی۔ فاروق دلکش اپنے کلام کے ساتھ مائک پر تالیوں سے استقبال کیجئے جناب فاروق دلکش صاحب کا۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے جی، اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سے گفتگو کیا جائے۔ دوستوں، ماشاءاللہ کافی بیدار ہے اسٹیج، اور داہنا بازو بہت مضبوط ہے، کافی امیدوار ہیں داہنے بازو کی طرف شعراء اکرام کی فہرست میں۔ جی، تھوڑا سا شاید کئی جگہ ایسا حادثہ ہو چکا ہے، وہ ویڈیو ہے میرے پاس، تھوڑا سا ادھر آ کے قریب ایک ماحول بن جائے، اس لیے کہ اب شاہد گوہر صاحب کے بعد اب تو نمبر آیا ہے شعراء کو سننے کا، اس لیے کہ جو ہمارے بزم کے جو ممبر جو بچے ہیں، انہیں جو پڑھنا تھا، ان کی حوصلہ افزائی جتنی کرنی تھی اس سے کہیں زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آج کے اس محفل کے صدر ہیں محترم سراج احمد صاحب معصوم، اور نقیب مشاعرہ محترم فیصل یزدانی صاحب، اجمل بھائی جو ہم سب کے کرم فرما ہیں، جو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آپ کے بندی کلام میں لے آ کے کھڑا کر دیے، میں ان کا شکر گزار ہوں، کلام بھائی کا بھی۔ آئیے یہاں سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ عمران ساگر صاحب، شاہد گوہر صاحب، شاہ خالد صاحب، شاہد انور صاحب، شہاب نعمانی صاحب اور صاحبہ قمر، جو بالکل آپ کے دیار کے ہیں، بڑی محبتوں سے آپ انہیں آوازتے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں مطلع، اگر اچھا لگے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ ارشاد عالی، حضرت آپ کی اجازت چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ جو کہہ دیا میرے آقا، مائک کو بڑھیا کیجئے، کہ جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، بے شک کہ جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، جو کہہ دیا میرے کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، عمر کا فیصلہ، عمر کا فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا، عمر کا فیصلہ، عمر کا فیصلہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بغیر راہنما، کہ بغیر راہنما کوئی چل نہیں سکتا، بغیر راہنما کوئی چل نہیں سکتا، بغیر راہنما کوئی چل
نہیں سکتا، چلا تو گر کے کبھی وہ سنبھل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے فاروق دلکش صاحب، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ فیصل بھائی۔ آئیے ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں بطور خاص، لہذا فرمائیں۔ بہت عمدہ، واہ واہ۔ بھئی یہ غزل کا مشاعرہ ہے، جی اجمل بھائی پیسہ آئے یا نہ آئے، میں یہاں سے ایک مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص، لہذا فرمائیں۔ نہ مشکل پیش آئے گی، فیصل بھائی سنیے گا، جی نہ مشکل پیش آئے گی، نہ کوئی نگاہ ہوگا۔ نوجوانوں کی ترجمانی اس کلام کے بعد انشاءاللہ میں پیش کروں گا، وہ کلام جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹوپی اور داڑھی کا کچھ بھرم جو ہے وہ رہ جائے، بالکل، اس لیے یہ حق ہے آپ کا فاروق بھائی، لہذا فرمائیں کہ نہ مشکل پیش آئے گی، نہ کوئی نگاہ ہوگا، نہ مشکل پیش آئے گی، نہ مشکل پیش آئے گی، نہ کوئی نگاہ ہوگا، اگر اللہ حوالوں سے، اگر اللہ حوالوں سے ذرا بھی رابطہ ہوگا، اگر اللہ حوالوں سے ذرا بھی رابطہ ہوگا۔ دیکھیے سبھی شعراء اپنی اپنی بائک سے آئے ہیں، یہ 20 روپیہ میرے حصے میں آیا ہے، ابھی اور باقی ہے، اس لیے کہ 20 روپے کے تیل میں جو ہے پیٹرول میں گاڑی مئو نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ محبت ہے اجمل بھائی اور کلام بھائی اور دیگر جتنے شعراء کرام، سب ذمہ دار اور ذمہ داری لے کے یہاں بیٹھے ہیں، صرف قمر صاحبہ کی محبت میں، بندی کلا والوں کی محبت میں 40 روپے ہو گئے، 90 روپیہ۔ بھیا مالا پہنا کے بدھائک نہ بنا۔ چلیے اب آپ کی گاڑی مئو تک پہنچ جائے گی بھائی، آلریڈی اس میں ہے۔ ارے کوئی لے کے بھاگے گا نہیں فاروق بھائی، کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ ارے ڈر تو آپ سے بہت لگ رہی ہے۔ مالا والا کا وہ سلسلہ بند کر دیں۔ جی جی ایک شعر پیش کرتا ہوں، نعتیہ شعر، عمران بھائی شاہ خالی صاحب سنیے گا، پیش کرتا ہوں۔ ارشاد عالی مجاہد الاسلام صاحب، آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، 110 روپیہ ہے، 60 روپیہ آپ کا ہے، میں پیش کرتا ہوں، لہذا فرمائیں۔ اگر اللہ والوں سے ذرا بھی رابطہ ہوگا، اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، اگر ذکر رسول پاک ہوگا آپ کے گھر میں، اگر ذکر رسول پاک ہوگا آپ کے گھر میں، اگر ذکر فرشتوں کا زمین سے آسمان تک
گے فرشتوں کا زمین سے آسمان تک سلسلہ ہوگا فرشتوں کا. شاہد انور کہاں جا رہے ہو؟ پانی بعد میں پی لیجئے گا. آئیے ادھر آئیے. یہ بہار نہیں ہے بندی کلا ہے. پیش کرتا ہوں ایک شعر حالات حاضرہ پہ. عمران بھائی سنیے گا. سمجھوتا ایکسپریس کو ذہن میں رکھیں اسلم بھائی اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے بھائی دعا پڑھ کر کہ میرے بھائی دعا پڑھ کر اگر تم گھر سے نکلو گے میرے بھائی دعا پڑھ کر اگر تم گھر سے نکلو گے میرے لگے گی آگ ڈبے میں لگے گی آگ بوگی میں نہ کوئی حادثہ ہوگا لگے گی ابھی صاحب نے ایک سے حالات حاضرہ پہ بہت اچھے آپ نے شعر سنائے. میں مقطع کا شعر پڑھتا ہوں. پانی پی لیجئے فیصل بھائی. شاہد بھائی مقطع کا شعر بہت 2 نمبر. چلیے جو آیا ہے اس کو تو نہیں روک پاؤں گا آپ کو روک سکتا ہوں. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری حکمرانی پھر یہاں فاروق آئے گی. صاحبہ قمر صاحب ملاحظہ کریں. ہماری حکمرانی پہ یہاں فاروق آئے گی ہماری فاروق اعظم سا اگر فاروق اعظم سا ہمارا رہنما ہوگا اگر فاروق اعظم سا. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. جو شاعری کا حق تھا کچھ شعر مجھے سنانے تھے کچھ اچھے شعر آپ تک پہنچانے تھے آپ کی پاکیزہ سماعتوں تک میں نے پہنچا دیا. اب آئیے 4 مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ان کا انداز نیچے نہیں اپنے آپ کو دیکھیے. ٹوپی تو یہ مومنوں کا گہنا ہے ٹوپی کیوں اتاروں. میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ایک بار تالیاں بجا دیجئے اسی نام پہ. ٹوپی پہ ایک شعر یاد آ گیا خالی صاحب. ٹوپی کیوں اترے گی اسی سے تو شان ہے ہم مسلمانوں کی. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں. شعر اچھا لگے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں کہ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں کیا فیض گئے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی گئے فیض گئے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی گئے. اور
ایک شعر 1400 سال پہلے آپ جائیے جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی اس دنیا میں، اس دور جہالت کا دور آپ ذہن میں رکھیں۔ بطور خاص یہ شعر فیصل بھائی اجمل بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ لڑکیاں جلانے کا تھا رواج دنیا میں، کہ لڑکیاں جلانے کا تھا رواج دنیا میں، لڑکیاں جلانے کا تھا رواج دنیا میں، کہ لڑکیاں جلانے کا تھا رواج دنیا میں، آ گئے شگے بدگاں بیٹیاں چمکتی گئے، آ گئے شگے بدگاں۔ اور آج پوری دنیا میں جو اپنی قوم مسلمان پہ جو مصیبت آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس مصیبت کے کہیں نہ کہیں کچھ ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ پیش کرتا ہوں ایک شعر، لیکن ایک عدالت ایسی بھی ہے جہاں انصاف ابھی ہونا باقی ہے، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ پیش کرتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخری شعر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، لہذا فرمائیں کہ ظلم کرنے والوں پر آئے گا عذاب کے دن۔ سراج معصوم صاحب آپ کی نظر یہ شعر صاحب نعمانی صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم کرنے والوں پر، کہ ظلم کرنے والوں پر آئے گا عذاب کے دن، منتظر فرشتے ہیں بجلیاں چمکتی ہیں، منتظر فرشتے ہیں بجلیاں چمکتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں۔ آئیے دوستوں چند شعر، وقت زیادہ میں آپ کا نہیں لوں گا، بس 2-4 منٹ آپ سے میں کچھ شعر سے آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ نوجوانوں کی نظر ایک مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جی اسی ٹائپ کا جو ہے یہ مطلب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس کو اپنا سمجھتا رہا کہ وہ مخالف میرا ہو گیا۔ ملاحظہ کریں کہ جس کو اپنا سمجھتا رہا وہ مخالف میرا ہو گیا، کہ جس کو اپنا سمجھتا رہا وہ مخالف میرا ہو گیا۔ اتنا غمگین اے دل نہ ہو، ارے جو مقدر میں تھا ہو گیا۔ اتنا غمگین اے دل نہ ہو، جو مقدر میں تھا ہو گیا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ خاک سر پر اڑاتا ہوں میں، رسم الفت نبھاتا ہوں میں، کہ خاک سر پر اڑاتا ہوں میں، رسم الفت نبھاتا ہوں میں۔ میرا دیوانہ پن دیکھ کئی، ارے کیوں زمانہ خفا ہو گیا۔
میرا دیوانہ پن دیکھ کر کیوں زمانہ خفا ہو گیا. بہت عمدہ. واہ واہ واہ.